اس کی زیارت کر کے تمہیں اللہ یاد آئے، اس کی باتیں سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کے عمل دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے۔ دیکھو صحابہ کی زندگی میں ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، مال غنیمت بھی ملا، فتوحات بھی ان کو میسر آئیں، سب کچھ ملا، بڑی بڑی خوشیاں ملی، لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی جس دن ہمارے آقا نے فرمایا تھا المرء مع من احبہ، بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے اندر برے لوگوں کے ساتھ جو دوستی ہے، قیامت کا دن اس دوستی کے ٹوٹنے کا دن ہے، اور دنیا کے اندر جو تقوی والی دوستی ہے، پرہیزگاری والی دوستی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت ہے، قیامت کا دن اس دوستی کو برقرار رکھنے کا دن ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یا اللہ یہ فلاں فلاں شخص ہمارا دوست تھا دنیا میں، آج تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، ہم جنت میں ہیں اور وہ جہنم میں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میرے لیے افسوس، کاش کہ میں فلاں شخص کو یعنی ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اللہ رب العزت نے انسان میں انس کو رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، دل لگی، دل جوئی، دوسروں سے صحبت، دوسروں سے دوستی کرنا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ انسان ہے ہی انس سے، یعنی اس کے دل میں اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنا قریبی اور گہرا تعلق بناتا ہے زندگی میں۔ تو جس طرح انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے، تو پھر دوستی لگانے کے، دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنے کے، صحبت اختیار کرنے کے اصول اور قواعد بھی شریعت نے مقرر فرمائے ہیں کہ اگر تم زندگی کے اندر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، تو وہ دوست تمہارا کیسا ہونا چاہیے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبات کے اندر بڑے واضح انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی دوستوں کے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے کے دوست تھے، جب وہ میدان محشر میں جائیں گے تو میدان محشر میں ان کا عالم، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے پر تھوکیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اگر تو شرابی نہ ہوتا تو میں بھی نہ بنتا، تو بے نمازی نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا، تو فلاں کام میں فلاں گناہ میں ملوث نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا، تیری وجہ سے میں آج جہنم میں جا رہا ہوں۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں بڑے گہرے ایک دوسرے کے دوست تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے کہ تیری وجہ سے آج جہنم میرا مقدر بن رہی ہے۔ پھر فرمایا الا المتقین، ہاں متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دنیا کی تقوی والی دوستی ہوگی وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی، وہ باقی ہوگی۔ دنیا میں برے دوستوں کی جو صحبت ہے اور دنیا کے اندر برے لوگوں کے ساتھ جو دوستی ہے، قیامت کا دن اس دوستی کے ٹوٹنے کا دن ہے، اور دنیا کے اندر جو تقوی والی دوستی ہے، پرہیزگاری والی دوستی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت ہے، قیامت کا دن اس دوستی کو برقرار رکھنے کا دن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا۔ تو پہلا اصول جو قرآن سے ہمیں ملا کہ دنیا میں جو دوست بنانا ہے وہ متقی شخص، اللہ سے ڈرنے والا نیک شخص، جس کے پاس دین اور دنیا دونوں کا علم ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو جانتا ہو، آگے دوست کو بتانا جانتا ہو، ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا، صحبت اختیار کرنا، ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کے پس منظر میں 2 آیات کا نزول فرمایا تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط جو اسلام کا سخت دشمن تھا، کافر تھا، لیکن وہ کبھی کبھی ہمارے نبی کی صحبت میں آ کر بیٹھتا تھا، اس کو حضور کی باتیں اچھی لگتی تھی، آ جاتا بیٹھ جاتا حضور کے پاس، اور مال بھی پڑا تھا، مکے کا سردار بھی تھا۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں بڑا سخی ہوں، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، لوگوں کی دعوت کرتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں، میں آپ کی بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت پر تشریف لائیں۔ اس نے حضور کو دعوت دے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری دعوت اس وقت قبول کروں گا جب تو میری دعوت قبول کرے گا۔
جب حضور نے یہ فرمایا تو اس نے کہا آپ بتائیں آپ کی کیا دعوت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی اور دین کی دعوت اس کے سامنے رکھی. فرمایا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں. کلمہ پڑھا، حضور دعوت پر تشریف لے گئے. دعوت ہو گئی. دعوت جب ختم ہوئی تو عقبہ بن ابی معیط کی گہری یاری تھی ابی بن خلف سے. تو ابی بن خلف کو جیسے پتہ چلا تو اس نے کہا کہ تو نے ایک دعوت کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور اس شخص کا کلمہ پڑھ لیا جس کے قریب غریب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، تو اتنا بڑا مکے کا سردار ہو کر اس نے اس کو خراب کیا تو یہ مرتد ہو گیا. عقبہ بن ابی معیط پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے. تو جب اس نے یہ کام کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے اندر ان 2 آیات کا نزول فرمایا تھا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ظالم اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چبائے گا اور اپنی انگلیوں کو کاٹے گا غصے کی وجہ سے، اور کیا کہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میں اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی سبیل، کوئی دوستی، کوئی رہن سہن ان کے ساتھ تعلق بنا لیتا، کاش کہ میرا تعلق اوروں سے نہ ہوتا، میری دوستی اللہ کے رسول سے ہوتی. فرمایا قیامت کے دن یہ اس پر اپنی انگلیاں کاٹے گا اور اس دکھ کا اظہار کرے گا کہ دنیا کے اندر میں نے یہ جو کام کیا تھا کہ کلمہ پڑھ کر پھر مرتد ہو گیا، میری دوستی اور میرا یارانہ دنیا کی بہترین شخصیت سے ہو گیا تھا، اس کے باوجود میں نے اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑنے پر اللہ نے ان 2 آیات کا نزول فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میرے لیے افسوس، کاش کہ میں فلاں شخص کو یعنی ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا، اس سے میرا تعلق نہ ہوتا، کاش کہ میرا تعلق اللہ کے رسول سے ہوتا. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا یارانہ، جن کی دوستی دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا میدان محشر کے اندر یہ حالت ہوگی، ان کا عالم یہ ہوگا کہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر چبائیں گے اور اس افسوس کا اظہار کریں گے کاش کہ ہمارا تعلق ان برے لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا، کاش کہ ہمارا تعلق متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا. تو دوستی کا معیار، دوستی کے اصول بھی ہمیں شریعت نے دیے ہیں کہ جب تم شریعت کے تحت رہ کر اپنے دوست احباب کو مقرر کرو گے، تمہاری یہ دوستی تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی. اگر تم شریعت کو پس پردہ ڈال کر ہر قسم کے برے اچھے دوست بنا لو گے تو ظاہر ہے دوست کی صحبت کا اثر دوسرے دوست پر ہوتا ہے، اور ہر بندے کی طبیعت دوسرے کی طبیعت سے چوری کرتی ہے. یہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہارے دوست متقی لوگ ہونے چاہیے، جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہو وہ اچھے لوگ ہوں. جب تمہارا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس اچھے تعلق کا فائدہ دے گا، آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے، یہ اللہ خود اجازت دے گا، یہ محبت بھرا جھگڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر لڑ پڑیں گے. جھگڑا کتنا سخت ہوگا؟ فرمایا دنیا کے اندر اپنا حق لینے کے لیے اتنا سخت جھگڑا کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا سخت جھگڑا وہ اللہ سے کریں گے. میدان محشر میں آ کر اپنے رب سے مجادلہ کریں گے اور بات کریں گے اور جھگڑا کریں گے. بات کون سی کریں گے؟ عرض کریں گے یا اللہ یہ فلاں فلاں شخص ہمارا دوست تھا دنیا میں، آج تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، ہم جنت میں ہیں اور وہ جہنم میں. کچھ جنتی آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دوستوں کے متعلق جھگڑا کریں گے، یا اللہ وہ ہمارے دوست تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہیں گے یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار. یا اللہ یہ تو وہ ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، حج پر بھی ہم اکٹھے گئے تھے، یا اللہ کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے. ہمیں اس کا افسوس ہے کہ ہمارے دوست سے ہمارا تعلق تھا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما ہم جنت میں اور ہمارے دوست جہنم میں اچھا نہیں لگتا، مہربانی فرما ہماری سفارش ان کے حق میں قبول فرما. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ارشاد فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم. اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جہنم میں، جا کر ان لوگوں میں سے جن جن کو تم پہچان سکتے ہو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ.
تو یہ ہے متقی لوگوں کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی۔ جب تمہارا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا تو متقی لوگ، اللہ کے ولی لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ میدان محشر میں جنت میں جا کر بھی اپنے دوستوں کو نہیں بھولیں گے۔ تو ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تاکہ تم اگر دنیا میں کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو تقوی کی بنیاد پر بناؤ، اس کے اندر علم کتنا ہے، اس کے پاس تقوی کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر کتنا ہے۔ جب اس اصول کو آپ مد نظر رکھ کر دوستی لگائیں گے تو یہ دوستی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کا سبب بنے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح دوستی کے معاملات میں کچھ واضح احادیث بیان فرمائی ہیں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ جامع صغیر کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الجلساء، سب سے بہترین تمہارے ہم مجلس، تمہارے دوست بہترین کون ہیں؟ 3 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی۔ اب ہر بندہ اپنے دوست احباب میں دیکھ لے کہ ہمارے دوستوں میں سے کس میں یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں کسی میں نہیں پائی جائیں گی جو ہم نے دوست بنائے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ کسی کے دوست احباب میں ہو تو وہ خوش نصیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین دوست کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الجلساء من تذکرکم اللہ رؤیتہ، فرمایا پہلی نشانی یہ ہے بہترین دوست کی، جب تم اس کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، یعنی وہ اتنا متقی پرہیزگار ہو اس کی زیارت کرنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، پہلی نشانی اچھے دوست کی۔ دوسری میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اس کی باتیں سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ دوسری نشانی اس کے پاس بیٹھو، اس کی باتیں سنو تو وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، علمی باتیں کرے، تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر شریعت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یعنی اس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہ جو تمہارا دوست ہو اس کے پاس دین کا علم بھی ہو، علماء کو اپنا دوست بناؤ، یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، اور اس کے اعمال کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے۔ یہ 3 نشانیاں، اس کی زیارت کر کے تمہیں اللہ یاد آئے، اس کی باتیں سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کے عمل دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے۔ یہ 3 نشانیاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس میں پائی جائیں سمجھ لینا تمہارا سب سے بہترین دوست ہے۔ تو بہترین دوستی کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ جب بندہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر کسی سے دوستی لگاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں یہ دوستی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا کہ مومن کے علاوہ اپنا دوست کسی کو نہ بناؤ اور تمہارا کھانا متقی بندے کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ یعنی اگر تم کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہمارے دسترخوان پر لوگوں کی کثرت ہو، اللہ نے تمہیں سخاوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارا دوست ایمان والا ہو اور تمہارا کھانا کھانے والا متقی شخص ہو۔ یعنی تمہارا تعلق متقی لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ جب ہوگا تو اس کا دنیا اور آخرت میں تمہیں ضرور فائدہ ملے گا۔ اسی طرح دوستی کے حوالے سے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر دوستی لگانا، اس کا جو فائدہ ہمیں بتایا ہے اس کو بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زار رجل اخا له فی قریۃ، حضور نے ایک واقعہ بیان فرمایا ایک شخص تھا، اس کا دوست، اس کا مسلمان بھائی دوسری بستی میں رہتا تھا۔ اب اس کو ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں اپنے دوست کی زیارت نہ کروں، اس کو مل آؤں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر سے چلا دوسری بستی میں جانے کے لیے پیدل چل رہا تھا۔ فارسدہ اللہ له ملکا فی مدرجہ، اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا جا کر اس سے پوچھا یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو فرشتہ اس بندے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کہاں چل رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس طرف کا ارادہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اخن لی فی حاذ القریہ، میرا ایک بھائی رہتا ہے اس بستی میں، تو میرا دل کر رہا تھا اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو مل لاؤں، تو میں صرف اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے هل له علیک من نعمت تربها، اس نے کہا کہ کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا تھا جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے تو جا رہا ہے؟ یعنی اس کے کوئی تیرے اوپر احسانات ہیں اس لیے جا رہا ہے، یا صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی مقصد نہیں؟
ہم تو جاتے ہیں نا اپنے دوستوں کو ملنے، اس میں بہت سارے مقصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں جاتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی بندہ مومن سے محبت کرنا، اس کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے پوچھا تیرے اوپر اس کے کوئی احسانات ہیں اس لیے جا رہا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، میرے اوپر اس کے کوئی احسانات نہیں ہے، بس انی احبہ فی اللہ، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا دوست ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس فرشتے نے اس آدمی کو کہا فإنی رسول اللہ الیک، میں کوئی بندہ نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ احبک کما احببتہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح تو اس بندہ مومن سے محبت کرتا ہے اسی طرح اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی لگانا اور پھر اس کی محبت اپنے دل میں بسا لینا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے پیچھے اصول کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تقوی کی بنیاد پر پیسہ، مال و دولت یا اچھا خاندان یا اچھا حسب و نسب، یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے، وجہ صرف تقوی ہو۔ متقی بندہ جب آپ کو نظر آئے، اس سے جب آپ دوستی لگاؤ گے تو ایسی دوستی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی ضرور فائدہ دے گی۔ اسی طرح آخری حدیث سنیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر سوال کیا، حضرت انس بن مالک بھی تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا سوال بڑا عجیب تھا۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ متی الساعہ، حضور یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ جب اس شخص نے یہ سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، ما اعددت لہا، فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ فرمایا کیا تو تیاری کر چکا ہے؟ تجھے اتنی جلدی ہے کہ قیامت آئے؟ فرمایا تیاری کیا ہے، تو نے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں کوئی بڑا متقی پرہیزگار یا بڑا میرے پاس کوئی اعمال کا نیکیوں کا کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے، یا رسول اللہ ہاں میرے پاس ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میرے دل میں میرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں قیامت کی تیاری کو جو پیش کیا وہ کیا تھی؟ اس نے کہا اعمال پر تو مجھے بھروسہ نہیں، ہاں میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ چیز میں نے قیامت کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب اس نے یہ جواب دیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر قیامت کے بارے میں اس کو ایک بات بتائی، فرمایا المرء مع من احبہ، فرمایا سن لے قیامت کے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ فرمایا تجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن تیرا حشر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ تو اس بات کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وضاحت فرمائی، حضرت سیدنا انس بن مالک کے جملے سننا بڑے پیارے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی، فما رأیت المسلمین فرحوا بعد الاسلام اشد مما فرحوا یومئذ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو اتنی بڑی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فیصلے سے صحابہ کو ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو اسی کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا کرے گا۔ تو صحابہ کو اس پر اتنی خوشی تھی کہ ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت ہے تو ہمارا حشر قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو صحابہ کی زندگی میں ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، مال غنیمت بھی ملا، فتوحات بھی ان کو میسر آئیں، سب کچھ ملا، بڑی بڑی خوشیاں ملی، لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی جس دن ہمارے آقا نے فرمایا تھا المرء مع من احبہ، بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں ہمارے آقا کی محبت تھی تو وہ اس پر انتہائی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا حشر میدان محشر کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں میں نے دوستی کے اصول پر آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ دوستی متقی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جب ہوگا تو اس کے دو فائدے ہیں، متقی لوگوں کی دوستی آخرت میں کام آئے گی، اور جب دل کا تعلق، محبت کا تعلق اللہ والوں سے ہوگا تو قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔